کرپٹ ہوتے ہیں؟ نہیں جی، مسلمان کیوں کرپٹ ہوتے ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مسلمان کو، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ نہیں سمجھ رہے. ڈاکٹر صاحب، مسلمانوں کی دنیا سے بہت بڑے شہر سے کال آئی ہے آپ کے لیے. محمد اشرف صاحب مدینہ منورہ سے کال کر رہا. السلام علیکم. السلام علیکم محمد اشرف صاحب. وعلیکم السلام جناب، میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہیں. جی کیسے ہیں آپ؟ پہلے یہ بتائیے آپ ہیں کیسے؟ جی بات کریں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات. جی ہاں جناب، ہم ان حکومتوں نے بہت ستایا ہوا ہے. ہاں یہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے بہت ستایا ہوا ہے. آپ الیکشن لڑیں، انشاءاللہ تمام عوام آپ کا ساتھ دے گی. واہ واہ، بہت بڑی بات کی. پروگرام میری سمجھ میں آ رہا ہے. جی آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ اس پروگرام کو دیکھیں. انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، فتح آپ کی ہوگی، اور یہ پاکستان اپنی جگہ ایسی جگہ بنے گا جو قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے. ہمارے ساتھ ملے بس. بہت سارے لوگوں نے تعلیم دی ہوگی آپ کس بات میرا پہ. خون کا آخری قطرہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ یہ پروگرام چلائیں. واہ، تھینک یو ویری مچ. آپ ہماری بھی امداد کریں. ایک آپ سے بھی گزارش ہے کہ میں اکیلا لڑ رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بڑی بات کی ہے. بہت سارے جناب لوگوں نے، میرے 3 بچے ہیں، بے روزگار ہیں، میری 63 سال عمر ہے، میں سعودی عرب میں مزدوری کر رہا ہوں. جی. اور میں نے جب بھی درخواست دی بچوں کے لیے 5 لاکھ روپیہ رشوت مانگتے ہیں ان کو نوکری دینے کے لیے، معمولی کلرک کی نوکری دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. یہی چیز میں بہت ستایا ہوا ہوں ان حکومتوں. آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ بڑی جلدی یہ پاکستان اپنی اصلی حالت پہ آ جائے گا. اور میں اپنے جتنے خاندان ہیں سب کو بولتا ہوں یہ پروگرام دیکھو، بس اور اس پر عمل کرو. بس عمل نہیں، صرف دیکھو، بس صرف دیکھو اور کچھ نہیں چاہیے. انشاءاللہ. جی تھینک یو. جی انشاءاللہ جناب. تھینک یو. اللہ آپ کو کامیاب کرے. جی بڑی مہربانی. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگوں نے ان کی کال پہ تالی بجائی ہوگی. جی اب دیکھیں نا جی، ابھی تک جتنے بھی کالز آئی ہیں یہ سب سے اچھے کالر ہیں ہماری نظر میں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی ہے. یہ خون بھی دینا چاہتے ہیں آپ کو، اور لوگوں نے اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے بھی تالی بجائی ہوگی، اور یہاں پہ بھی 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے تالیاں بجائی ہیں اس کال کے اوپر. اچھا دیکھیں، لیکن یہ وہی کرپشن کی بات کر رہے ہیں. کرپشن کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے؟ کرپشن کی ایک ہی وجہ ہے، آپ نوکری دے دیں غریب کو. وہ جاب ڈاکٹر صاحب رئیس آدمی بھی کرپٹ ہے. ہمارے ملک کا رئیس آدمی بھی کرپٹ ہے. جس کے پاس پیسہ بہت سارا ہے وہ بھی کرپٹ ہے. آپ اسے کیسے سیدھا کریں گے؟ غلط. وہ اپنے رشتہ دار کو کیوں نہ جاب دے؟ کیوں اس کی جاب آپ کو رشتہ دار کی جاب کی، وہ اپنے کسی دوست کو کیوں نہیں جاب دے گا؟ میری بات، جاب آپ کو ڈھونڈے گی جب انڈسٹری کھل جائے گی. ہمارے پاس تو اتنا برین ہے، انڈسٹری ہوگی. کیونکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل نہیں، میری پہلے میری بات سن لیں کہ جتنے لوگ ہیں جاب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کو اگر جاب ان کے پیچھے بھاگے تو کہاں گئی کرپشن؟ میں آپ کو بعد میں بات کروں گا. جو میں بات کر رہا تھا سعودی عربیہ سے کال آ رہی. عبد الوہاب صاحب یمبو سعودی عربیہ سے. عبد الوہاب صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی بات کرنی ہے. جی بتائیں میں حاضر ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اچھا جی، میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں نا، ادارے جی وہ سارے کرپٹ ہیں. جی بالکل صحیح بات. اگر ادارے ٹھیک ہو جائے تو کوئی بھی کرپٹ نہیں رہے گا. آپ کی بات سمجھ آئے گی. میں آپ کیسے بتاتا ہوں آپ سمجھ آ گئی جی. کیونکہ پاکستان سے جو باہر سے امداد آتے ہیں نا وہ ہمارے اداروں میں آتے ہیں اور ہمارے رئیس کرتے ہیں. جی بالکل صحیح بات آپ نے، بالکل. وہ ریسیو کرتے ہیں اور بعد میں وہ تقسیم ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رئیس غدار ہیں. بالکل آپ کا جواب. اگر وہ سیدھے ہو جائے تو ہمارے ادارے جو ہے نا جو اوپر بیٹھے ہیں وہ غدار ہیں. ہاں بس ٹھیک. آپ کا سوال غریب آدمی کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آتا. غریب آدمی کیا کرتا ہے؟ دیکھا جی، ادارے آگے ڈاکٹر صاحب سارے لوگ میری فیور میں بات کر رہے ہیں. نہیں جی، آپ کی میری فیور میں، آپ کی فیور میں بات کر رہے ہیں، میری فیور میں. نہیں، اب دیکھو نا میرے سوال پہ آ رہے کرپشن. میں کرپشن کی بات ہو رہی ہے. اب یہ ادارے کیوں گئے؟ اداروں کے پاس اگر SHO ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہ کرپٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کے پاس پاور اتنی ہے. جج ہے، اور جو منسٹر کے پاس بہت پاور ہے، پیسہ بہت ہے، وہ کرپٹ کیوں؟ نہیں، اس کے پاس وہ کہتے ہیں یہ پیسہ کچھ نہیں ہے. میں نے تو ایروپلین لینا ہے، میں نے تو ہیلی کاپٹر. وہی بات کر رہے ہیں جو میں کر رہا تھا. میں نے ہیلی کاپٹر. لوگ بھی کرپٹ ہے. اچھا نہیں، میں بتاتا ہوں نا کیا اور پیسے سے اور زیادہ کرپٹ ہو جاتا ہے. دیکھو نا جی، اب سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ یہ ایک جو منسٹر بنا ہے اس نے کہا تھا میری چند دن کی زندگی ہے، میں بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. میں بتاتا ہوں، میری بات سنیں.
اب یہ ایک ایسا سچویشن آ گئی ہے جہاں ہر منسٹر جو ہے وہ کہتا ہے لوٹ لو ورنہ کل شاید نہ ہوں میں یا نہ ہوں. یہ وہ سسٹم. ادارے کیا ہیں؟ ادارے ہم نہیں بنائے ہیں، لیکن اداروں کو اگر آپ ان کی تنخواہ بڑھا دیں، مہنگائی ختم کر دیں، رشوت ختم ہو جائے گی، آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. آپ نے کسی سے جاب لینا ہے، آپ کو جاب کی ضرورت نہیں ہے، جاب آپ کو اگر ڈھونڈے تو پھر کہاں گئی رشوت؟ رشوت تو ختم ہو جاتی ہے. رشوت اس وقت آتی ہے جب آپ کو چاہیے کوئی چیز. نواز شریف کے آپ پاؤں دبانے کے لیے وہاں بے شمار لوگ ہوتے ہیں دن رات، اگر ان کو دور سے بھی کوئی سلام نہ کرے تو ان کی کہاں گئی؟ وہ تو اس لیے نہیں چاہتے یہ پروگرام آئے. یہ وہ چیزیں ہیں. آپ نواز شریف کے بہت زیادہ اگینسٹ ہیں؟ میں ہر پولیٹیشین کے اگینسٹ ہوں، سارے میں politicians کے میڈیا کے بھی اگینسٹ ہوں. میڈیا کے بھی میں اگینسٹ اگینسٹ کیوں؟ سوائے K2 TV یہ نہیں جی Q TV K2 TV کے تو آپ دیکھو بہت نا زیادہ جی، ایک پروگرام ہے، بہت مجھے نہیں پتا ان کے باقی پروگرام کیا ہیں، لیکن میں ایک چیز بتاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھا ٹی وی چینل نہیں ہے؟ آپ کی بات مانتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے، آپ کی نہیں بات جی، سمجھتا ہے، میں اس چیز کے میں ذمہ دار نہیں ہوں. پاکستان کو بیدار کر رہا ہے، بیدار کرنے کا ہمیں موقع دیا بیدار کرنے کا. میں لوگ صرف آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. جی. جو کال سعودی عربیہ سے آئی تھی، جی مدینہ منورہ سے، جی انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل. دیکھو نا جی، میں سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے کیوں کہا تھا یہ ڈاکٹر صاحب؟ یہ کیوں کہا تھا؟ میرے سوال یہ بات کیجیے مجھ سے، نہیں، انہوں نے یہ کیوں کہا تھا؟ نہیں جی. انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ K2 TV کی وجہ سے مدینہ منورہ میں آپ کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، پاکستان میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے، دبئی میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے، لوگ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو رہے ہیں، لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں. آپ کو تو ان کرپٹ لیڈرز، آپ کے بقول جو کرپٹ ہیں، مجھے تو پتا کچھ نہیں ہے، جو کرپٹ لیڈرز ہیں آپ کو تو ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ تو اتنے پاپولر ہو جائیں گے ماشاءاللہ کہ آپ کی اپنی پارٹی ہے، آپ الیکشن بھی جیت سکتے ہیں. دیکھو نا جی، وہ بھی یہی ایک چیز ہے جو کام. میں میڈیا کے اوپر آتا ہوں. سعودی عربیہ سے بہت کالز آ رہی ہیں آپ کی. نہیں جی، ایک اور کال آ گئی ابھی. ایک منٹ. الیاس صاحب لائن پہ. ہنی رحمان صاحب سعودی عربیہ سے. ریاض صاحب سعودی عربیہ سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہلو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ ڈاکٹر صاحب کا جو پروگرام ہے یہ بہت زبردست ہے اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور سارے لوگوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم سے جو بھی مدد اس کی درکار ہے بالکل تابعدار رہیں گے. اور یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور سارے پاکستانی اس کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. باقی جو ڈاکٹر صاحب نے جو بول دیا نا کہ کسی کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک کہا. کسی کو بھی ٹیکس نہیں دینا چاہیے. یہ ٹیکس جو ہے یہ تو لوگوں نے مقرر کیا. اگر پارلیمنٹ نے بھی منظور کیا تو پارلیمنٹ کو ہمارا خدا تھوڑا ہے. ہمارے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکات نافذ کیا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. تھینک یو جی ویری مچ. تھینک یو. یہ زکات جو دینا ہے نا یہ بھی اس حکومت سے دینا چاہیے، اسی پروگراموں میں ڈالنا چاہیے. تھینک یو جی. یہ ڈاکٹر صاحب کی بہت زبردست پروگرام ہے اور اللہ سب کو توفیق دے کہ اس پہ عمل کرے اور ان لیڈروں کی کسی بات پر عمل نہ کرے. تھینک یو جی. تھینک بڑی یو. مہربانی. ڈاکٹر صاحب انقلاب کی بات ہو رہی ہے. جی انقلاب ٹیکس نہیں دینا چاہیے. دیکھو نا جی، میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی بات نہ سنو. دیکھو نا جی، کیوں گورنمنٹ ٹیکس لے کے گورنمنٹ دیتی کیا آپ کو؟ ابھی تو یہ قانون ہے نا، قانون ابھی تو ٹیکس سے سروائیو کر رہی ہے نا گورنمنٹ. دیکھو نا جی، اگر جو بچے کچھ لوگ بھی ٹیکس دینا چھوڑ دیں گے تو گورنمنٹ کے ساتھ سروائیو کرے گی. یہ پروگرام لینا پڑے گا ان کو. پھر ان کو یہ پروگرام لینا پڑے گا، اس کے سوا گزارا نہیں ہے. آج ٹیکس بند کر دیں. آپ چاہتے ہیں عوام نافرمان ہو جائے گورنمنٹ کی اور آپ کی بات سنیں؟ نہیں، عوام سیدھے راستے پہ چلا رہا ہوں. آپ لوگوں کو روڈ پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، روڈ پہ کھڑا کرنا چاہتا. میں عوام کو سیدھے راستے پہ چلانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ٹیکس مت دو. دوسرے دن حکومت گھٹنے ٹیک دے گی. وہ ٹیکے گی اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو یہ پروگرام لے گے کہ نہیں لے گے؟ اس میں اس کو ایک پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا. واکنٹ سے گورنمنٹ کو ایک پیسہ واکنٹ سے پنڈی کے نزدیک ہے واکنٹ. خالد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ کون سا پروگرام سر چل رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے لائیو جو چل رہا ہے اس سے بات کرنی ہے. جی بول رہا ہوں. بتائیں کیا سوال ہے؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال سر یہ ہے کہ یہ جو جمہوری حکومت ہے جی، یہ جب انہوں نے دوائیاں بند کر دی ڈیفینس کے اداروں میں سب نے جی، تو یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی دیکھو نا، دوائیاں انہوں نے بند تھینک یو جی. تھینک یو. دیکھو نا، دوائیاں کیوں بند؟ پیسہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ جتنا بھی پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے، جو بھی ٹیکس لگاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. ہم ان کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر گورنمنٹ کو کتنے سال کا بجٹ ان کو مل جائے گا. اگر 20% لوگ 1 لاکھ روپے گورنمنٹ کو دیں اور یہ بانڈ خریدیں، بانڈ ان کے ہو جائیں گے، لوگوں کے ہو جائے، ان کو ہر چیز سستی ملے گی اور روپیہ گورنمنٹ کی جیب میں چلا گیا. اب جب
گیا اس کو ادھار لینے کی ضرورت نہیں، بے شمار پیسہ آ جائے گا، اور ہسپتال جو اب یہ ہسپتال